صوفیاء کرام جو ہیں ان کا تو یہ خالص یہ عبادت اور بندگی کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد میں محو رہنا اور پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعداری میں زندگی بسر کرنا. صوفیاء کرام تو وہ ہوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں. آقا حضور علیہ السلام جو دین اسلام لے کر آئے انہوں نے اس دین کو اپنے اوپر بھی لاگو کیا اور پھر یہ ہے کہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کو بھی اس کی تلقین کی ہے. ان کی ریاضت اور مجاہدہ جو ہوتا تھا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل میں ہوتا ہے. قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے اس کی ایک افادیت بیان کی ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. رب تعالیٰ فرماتا ہے جو ہماری ذات میں مجاہدہ کرتے ہیں فینا، سبحان اللہ، یہ ہماری ذات کے اندر جو محو ہو جاتے ہیں جد و جہد کرتے ہیں عبادت میں بندگی میں مجاہدہ کرتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں. سبحان اللہ، گویا کہ رب تعالیٰ کی معرفت کے راستے مل جاتے ہیں. مجاہدہ کے اندر جس وقت آدمی جو رب تعالیٰ کی ذات میں مجاہدہ کرے گا، رب تعالیٰ کی ذکر میں یاد میں، اس کے نتیجے میں رب تعالیٰ جو کرم فرمائے گا یہ رب تعالیٰ کی مہربانی ہے. جو معرف ربانی نصیب ہو جائیں گے، معرفت کا نور نصیب ہو جائے گا، اس کی بدولت بندہ کا دل دماغ اتنا منور روشن ہو جائے گا، شرح صدر ہو جائے گی، اسے شرح صدر نصیب ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت نصیب ہو جائے گا.